اس مسجد کو راتوں رات، ساتھ اس کے مدرسہ بھی موجود تھا، تو اس کو گرا دیا گیا، اور اتنی عجلت میں کام لیا گیا کہ راتوں رات گرانے کے بعد وہاں پر پودے بھی لگا دیے گئے۔ ہمارے چونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک بیان مدرسوں کے خلاف گیا تھا، لیکن ہم نے مدرسوں میں ہونے والے کسی غلط کام کی نشاندہی کی تھی۔ وہ کسی مدرسے کے خلاف بیان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر غلط جو کام ہو رہا تھا اس کے خلاف تھا۔ اس موقع پہ یہ جو مسجد والا معاملہ ہوا، ہمارا کوئی بیان نہیں چلا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ اصل حقائق ہم تک پہنچیں۔ ایک طرف سے یہ پتہ چلا کہ جی وہ جو مسجد ہے وہ غیر قانونی تھی، سرکاری جگہ کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو کسی نے وقف کر دی ہوئی تھی جگہ۔ تو اب یہ 2 مختلف صورتیں ہیں۔ اگر تو کسی نے وقف کر دی ہوئی تھی جگہ تو پھر تو مسجد لیگل تھی، اس کا وہاں پر ہونا جائز تھا، پھر اسے گرانا ناجائز تھا۔ لیکن اگر تو وہ لیگل نہیں تھی، غیر قانونی تعمیرات کا حصہ تھی، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی حیات مبارکہ میں ایک مسجد کی تعمیر کروانی چاہی تو آپ نے سب سے پہلے اس مسجد کی زمین کو خریدا۔ 2 یتیم بچے تھے، ان سے وہ زمین خرید کر آپ نے مسجد کی تعمیر کرائی۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ تھا، ہمارے لیے ایک وہ تھا کہ کل اگر ہم نے بھی ایسا کوئی کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی مسجد بنانی ہے، دیگر معاملہ کرنا ہے، تو ہمیں اس کی زمین کو خریدنا ہے، پھر اس کے اوپر مسجد بنانی ہے۔ تو ایک چیز جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی عجلت کیا تھی کہ راتوں رات یہ عمل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر تھوڑا توقف بھی کیا جا سکتا تھا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا جا سکتا تھا، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا۔ خیر، جو اس سارے معاملے میں جو حیران کن عمل تھا ہمارے لیے، ہم اس سے پہلے سے بھگت چکے تھے اس چیز کو، لیکن ہم سمجھتے تھے شاید وہ ہمارے معاملے میں ایسا ہوا۔ لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ہماری یہ جو حکومتیں ہیں، ان کی جو منسٹریز ہیں، ان میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی باہمی رابطہ نہیں ہے، کوئی صلاح و مشورہ نہیں ہے آپس میں بڑا حیران ہوا کہ اس مسجد کو جب گرایا گیا تو اس کے بعد وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف صاحب ہیں، بڑے اچھے نفیس انسان ہیں، ان کا ایک میسج میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد کو گرایا گیا یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے۔ یعنی وزیر مذہبی امور کہہ رہا ہے کہ مسجد جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور وہ مذہبی امور کا وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، کہ وہ کام وزیر داخلہ کا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ چاہے کام اس مسجد کو گرانا تھا، اس مدرسے کو گرانا تھا، یہ کام اگر وزیر داخلہ کا تھا بھی، لیکن وزیر داخلہ کا یہ کام تھا کہ پہلے وزارت مذہبی امور کو اعتماد میں لیتا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس مسجد میں یہ فلاں نقص ہے، اس مدرسے میں فلاں نقص ہے، یہ غلط جگہ پہ بنی ہوئی ہے، پھر وہ گرانے کے مجاز تھے۔ لیکن ہمارے اس میسج سے ہم نے جو وزیر مذہبی امور صاحب کا تھا، ہم نے اس سے یہ اخذ کیا کہ جیسے ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی، ان کو کانفیڈنس یا اعتماد میں لی ہی نہیں گیا۔ تو یہ کتنی بڑی علمیہ کی بات ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پر کسی اور کو بٹھایا ہوا ہے، تو اب آپ یہ توقع کریں کہ گاڑی صحیح سمت پر چلے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پر سیکیورٹی گارڈ بٹھائیں گے تو وہ بندوق تو چلا سکتا ہے، گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو یہ تو ویسی ہی بات ہوگی نا، وزارت داخلہ کام ہے کہ وہ ملک کے داخلی امور میں فتنہ فساد کو دیکھے، دیگر معاملات کو دیکھے، ٹھیک ہے، انفورسمنٹ بھی اس کا کام ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ متعلقہ منسٹری کو انفارم کیا ہو، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ خیر، مجھے اس چیز کا تھوڑا سا، چونکہ آپ بیتی میری تھی، اور وہ ایسے تھی کہ میں نے اسی وزارت مذہبی امور کو، ایک مفتی عبدالشکور صاحب تھے اس ٹائم وزیر، میں نے ان کو ایک خط لکھا، میں نے کہا کہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے، عموماً جو ہمارے نکاح کی سیریمنی ہوتی ہے، تو نکاح خان کیا کرتا ہے کہ عربی میں خطبہ دیتا ہے، تو جو خطبہ سن رہا ہوتا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ خطبے میں کیا بولا جا رہا ہے، حتیٰ کہ جو نکاح خان حضرات ہیں ان کو بھی نہیں معلوم
کہ ہم اس کو کیا بتا رہے ہیں. تو میں نے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور غالباً آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے نکاح کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا شروع کیا، کہ عربی میں خطبہ دیتا تھا، ساتھ میں ترجمہ، اور پھر اس کی تشریح کرتا تھا کہ یہ کیوں لازمی قرار دیا گیا. تو میں نے اس چیز کو جب عمل کو اچھا پایا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تو میں نے وزارت مذہبی امور کو لکھا کہ آپ حکومتی سطح کے اوپر تمام لوگوں کے اوپر یہ لاگو کر دیں، ہر نکاح خان کے اوپر یہ لازم کر دیں کہ آپ جب نکاح کا خطبہ عربی میں بیان کریں، ساتھ اردو میں بھی اس کی تشریح کریں، تاکہ سامنے بیٹھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی راہ پہ کیسے چلنا ہے اور اس نکاح کو دوام دینا ہے. مفتی صاحب کو یہ تجویز اچھی لگی، لیکن میں حیران رہ گیا کہ ان کے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ میری اس تجویز کو منظور کرتے. انہوں نے اٹھا کے وہ تجویز وزارت داخلہ کو بھجوا دی. میں بڑا حیران ہوا کہ یار وزارت داخلہ کا اس تجویز کے ساتھ کیا تعلق؟ مکمل دینی معاملہ ہے، مکمل مذہبی معاملہ ہے، اس میں کوئی انتشار والی بات نہیں ہے، کوئی داخلی امور کا مسئلہ نہیں ہے، تو وزارت داخلہ کیوں؟ خیر جب وزارت داخلہ میں گیا تو لیٹر وہاں پر پھنس گیا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جب تک دھکا نہ لگاؤ. تو میں نے بھی کوشش کی، ایک آدھا دھکا لگایا تو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے وہ لیٹر چیف کمشنر صاحب کو بھیج دیا. ماشاءاللہ سے چیف کمشنر صاحب کے آفس میں وہ آج تک پڑا ہوا ہے. آج عرصہ 4 سال 5 سال اس بات کو ہو گئے ہیں. اللہ جھوٹ نہ بلوائے، مجھے دوبارہ ایک دفعہ وہ خط دیکھنے پڑیں گے، واللہ عالم 3 سال پہلے لکھے، 4 سال پہلے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا. آج تک چیف کمشنر آفس سے ہمیں واپسی کا کوئی خط نہیں آیا کہ بھائی آپ کی تجویز بڑی اچھی تھی. وزیر مذہبی امور نے داخلہ کو بھیجا، داخلہ کو بھی تجویز پسند آئی تو داخلہ والوں نے چیف کمشنر صاحب کو بھیجا. چیف کمشنر صاحب واللہ علم اس ٹائم کون تھے، ابھی شاید بدل گئے ہوں، لیکن وہ آج تک اسی آفس میں گم ہو چکی ہے. تجویز بھی پسند ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ ہمارے ملک کی منسٹریوں کا حال ہے. تو یہاں پر جہاں پر منسٹریوں کا یہ حال ہوگا تو پھر مدارس بھی گریں گے، پھر مسجدیں بھی گریں گی، پھر امام بارگاہیں بھی گریں گی، اور جب گر جائیں گی اس کے بعد 2-3 دن بعد خبر آئے گی اور وزیر صاحب کہیں گے جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مدرسہ ہمارے تحویل میں آتا تھا. تو یہ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جہاں پر وزارتوں میں آپس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. یہاں پر عام آدمی کو کیا انصاف ملے گا؟ میں ایک الحمدللہ با اثر شخص ہوں، میرا زبان و بیان سنا جاتا ہے، میری اتنی پہنچ رسائی ہے کہ میں کسی بھی وزارت میں بڑے آرام سے داخل ہو سکتا ہوں. ان سب چیزوں کے باوجود میرا بھی لکھا ہوا، میری لکھی ہوئی تجویز، جس کے لیے میں نے پیسے نہیں مانگے حکومت سے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے عوض مجھے کوئی تنخواہ دیں گے آپ مہینے کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر تجویز مان لیں گے تو مجھے کوئی 1-2 کروڑ روپے آپ دیں گے. میں نے صرف اس لیے کہا، میں نے کہا کہ یہ عوام کا بھلا ہو جائے گا. جو نیا بچہ اور بچی نکاح کے بندھن میں بندھیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے قرآن نے نکاح کو کیوں کہا ہے کہ کرو، اور اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس زندگی کو کیسے گزارا جائے. اس کے باوجود بھی اس تجویز کو آج تک اسی ٹوکری میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، باہر نکالا. تو ایسے ملک میں جہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہوں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی مسیحا بھیجے کہ جو آ کے پہلے اس نظام کو ٹھیک کرے. نظام ٹھیک ہوگا تو پھر ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں وہ بھی بچنے کے قابل ہوں گے. اس میں لیکن جو چیز میں نے پہلے کہی کہ اگر کوئی مدرسہ یا کوئی مسجد کسی غیر قانونی جگہ پہ ہے تو یہ بھی وفاق المدارس کا کام ہے، یہ بھی ان مولوی حضرات کا کام ہے کہ جا کے پہلے دیکھیں کہ یہ غلط بنا کیوں. ناجائز جگہ پر جائز عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ سب سے پہلی چیز ہے.